اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن میں. And you know, the idea of this topic came کہ ہم اکثر بچوں کو علم جو دیتے ہیں ہم انہیں ایز اے ڈفرنٹ سائنسز پڑھاتے ہیں. سائنس لے لیجیے, باٹنی, زوالوجی لے لیجیے, ہسٹری لے لیجیے, اور جبکہ قرآن is the ultimate guidance. Quran is the ultimate guidance, right? Quran is the ultimate book of knowledge, the ultimate book of guidance. تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کائنات کے بارے میں بتائیں قرآن. ٹھیک ہے, تو ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں, اور جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو کیسے پڑھاتے ہیں, اس چیز پہ تھوڑا آج ہم غور و فکر کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو الٹیمیٹ گائیڈنس کیسے بنایا. اور جو علم ہم لوگ ٹیکسٹ بکس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان علموں کی طرف اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کر چکے ہیں. اگر ہم بچوں کو قرآن سکھائیں یا خود اگر ہم صرف قرآن سیکھیں اور قرآن پہ غور کریں تو ہم بہت سارے جو ہمارے علم ہیں اس میں اضافہ ہوگا, اور we will become the same researchers جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ڈائناسٹی, مسلم کمیونٹی, مسلم معاشرے میں جو رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو آیات کہتے ہیں, آیات. اور آیات عربی ورڈ ہے, آیتن کی جمع آیات ہے. آیا کا مطلب ہوتا ہے نشانی, نشانی. اور جو قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں word by word, sentence by sentence, every sentence, every verse in Quran is called ayah. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. یہ سورۃ الفصلت کی آیت ہے. سنوریہم آیاتنا, I am going to show him, I am going to show them my signs. میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. سورۃ فصلت آیت نمبر 53. سورۃ فصلت آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, میں اپنی آیتیں دکھاؤں گا ان لوگوں کو. کا مطلب ان قریب, بہت جلدی ہم اپنی آیتیں دکھائیں گے لوگوں کو. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, آفاق ہم کہتے ہیں ہورائزنس کو, جتنی آپ کی نظر جائے نا, جہاں سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے, جتنی آپ کی نظر جائے, آفاق. وفی انفسہم, اور ایک انسان کے اندر ایسے معجزے چھپے ہیں کہ انسان ہر بار بول اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ. تو یہ سبحان اللہ بول اٹھنا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ غور کرنا, اللہ کہتے ہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. I will keep reminding them about me, about my existence, کہ میں ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے, اس کائنات کو بنایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب بھی ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں کویشچن آتا ہے سبحان اللہ, کتنا خوبصورت بنایا ہے بنانے والے نے. وہ مسلم ہو نان مسلم ہو, ہر کوئی بولتا ہے سبحان اللہ, کتنا خوبصورت بنایا ہے بنانے والے نے. یعنی یہ سب اللہ کی آیات ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہیں اللہ, how beautiful is the creator. جیسے آپ کوئی خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے واہ کتنا خوبصورت پینٹ کیا ہے, who is the painter, کس نے بنایا ہے یہ. آپ کوئی آرٹ ورک دیکھیں تو آپ کہیں ارے واہ کتنا خوبصورت ہے. the immediate question is کس نے بنایا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو یونیورس ہے نا, یہ میری طرف سے نشانیاں ہیں میری, اور یہ نشانیاں میں ہر انسان کو دکھاؤں گا. ہر انسان کے اندر یہ سوالات اٹھاؤں گا کہ تمہیں کس نے بنایا ہے, تم خود اللہ کی نشانی ہو. ایک you yourself are a universe in yourself, we all are a universe in ourselves. ہم چھوڑیے the cell biology جس نے پڑھی ہے نا, cell biology at the molecular level,
ایٹ اے مائکرو لیول. وہ بولے گا کہ یہ سیل کیا الگ دنیا ہے، یہ سیل بھی الگ دنیا ہے. جس نے سیل بایولوجی ہی پڑھی ہو وہ بولے گا کہ پورے انسان کا جسم تو چھوڑو، پورے انسان کی سسٹمز، ہر سسٹم ایک اپنے میں ایک کائنات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا لوگوں کو، حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تک یہ واضح ان پر ہو جائے کہ اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے، صحیح ہے، سچ ہے. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے، جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، پیڑ پودے، اپنا آپ، اپنی خلقت، آسمان، زمین، پتھر، جہاں بھی ہماری نظر جاتی ہے، یہ سب اللہ کی آیات ہیں. اللہ has used the word آیات for this. آیات، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے وجود کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ایک ونڈرفل ڈسپلے. رائٹ. اینڈ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی جو آیتیں ہیں، ورسز ہیں، ان کو بھی آیات کہتے ہیں. سو وائی از اٹ؟ بیکاز جب ہم باہر اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں، یا اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، یا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یا اپنے اندر دیکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی نشانیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں اپنی نشانیوں کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہم دیکھیں گے آج کے اس میں. تو اسی لیے قرآن کی جو ورسز ہیں ان کو بھی آیات کہتے ہیں. بیکاز جب ہم قرآن کی ورسز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، what are we reading basically? We are reading about Allah. We are reading about Allah's creation. یعنی قرآن پڑھتے وقت میری نظر باہر کی طرف جانی چاہیے، اور باہر دیکھتے وقت میرے ذہن میں قرآن کی آیات آنی چاہیے. تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو اللہ یاد آتا ہے، آپ باہر نظر پھیر کر دیکھتے ہیں تو بھی آپ کو اللہ کی آیات یاد آتی ہیں. It's inside out. Whether you're reading Quran or whether you're looking at the ayat of Quran, in both the ways, you're reminded of Allah subhanahu wa ta'ala. But the question is, do we read Quran that way? کیا ہم قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں نے کہا کہ چلیے آج دیکھتے ہیں کہ اللہ کیسے اپنی نشانی اور آیات بیان کرتے ہیں. How different sciences are explained in Quran. آئیے سب سے بڑی چیز، ہم جو سائنس کی بات کرتے ہیں، چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں بایولوجی. بایولوجی، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو پہلی ہی آیت بایولوجی. اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں بنایا، جس نے بنایا ہے. کس کو بنایا؟ پوری کائنات کو بنایا. اینڈ ان پرٹیکولر جس کے لیے ہدایت نازل ہوئی ہے، یعنی انسان، اس کو بھی اللہ نے خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علق سے بنایا ہے. اب جب آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں نا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ Don't they observe Quran? Don't they ponder over Quran? Don't they reflect over Quran? Don't they research the verses of Quran? یہی سب آتا ہے تدبر کی ٹرانسلیشن میں. ریفلیکٹ کرنا، ریسرچ کرنا، سوچنا، کوشچن کرنا، سوال کرنا، غوطہ لگانا، ڈوب جانا اللہ کی آیات میں، اس کو تدبر کہتے ہیں. دبرا یتدبر عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز پڑھنا، پیچھے جانا، دوبارہ پڑھنا، دوبارہ پیچھے جانا، دوبارہ پڑھنا. سو ریڈنگ اینڈ کمنگ بیک، ریڈنگ اینڈ کمنگ بیک، اس کو تدبر کہتے ہیں. دیکھنا اور واپس پھر سے دوبارہ دیکھنا. سم تھنگ دیٹ وی ڈو ان ریسرچ. ہم ریسرچ میں ہم ایک نظر پہ ہم چیزیں نہیں دیکھتے، بلکہ وی گو فار ایکسپیریمنٹس، وی گو فار ریسرچ لیبس، وی گو فار تھیسز، وی گو فار ایویلویشن آف تھیسز. تب جا کے ایک ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہے. اٹس نیور ون ورک، ون ٹائم ورک نہیں ہوتا ہے یہ. ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تدبر قرآن پر کرو، قرآن پہ تدبر کرو، یعنی قرآن کی آیتوں کو پڑھو اور بار بار پڑھو اور سوچو.
Usually, you know, جب انڈسٹریل ریولیوشن ہوا تھا 17 سینچری میں ویسٹرن ورلڈ میں ریلیجن کو بائیکاٹ کیا گیا تھا. بولا گیا تھا کہ ریلیجن سائنس کے خلاف ہے کیونکہ ریلیجن ہمیں اندھا وشواس کرواتا ہے, بلائنڈ فالوئنگ, بلائنڈ بلائنڈ فیتھ. ریلیجن ڈز ناٹ الاؤ اس ٹو کوسچن. ریلیجن ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن قرآن از اپوزٹ. قرآن از اپوزٹ ٹو دس کائنڈ آف آئیڈیالوجی کی ریلیجن جو ہے وہ ہمیں ریلیجن انفیکٹ قرآن انکریجز کہ کوشچن کرو یار. انفیکٹ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اندھے اور بہرے بن کر سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ کانشیسلی سجدہ کرتے ہیں کہ یہی میرا رب ہے اور وہ سجدے کے لائق ہے. سو اٹس آل آفٹر دیئر فل فلیجڈ ریسرچ. جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ پورے 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 یقین کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں. تو سجدہ کرنا مطلب اللہ کو پر ایمان لانا. اللہ تو چیلنج بھی کرتے ہیں کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے, اگر آپ سچے ہیں تو اپنا پروف لاؤ. لیٹس ٹاک, لیٹس انگیج, لیٹس ٹاک, لیٹس ڈسکس. اپنا پروف لاؤ اگینسٹ قرآن if you want to. So Allah is very open even to the enemies. Even to the enemies Allah is very open کہ اپنا پروف لاؤ. So Quran is not like that kind of religious dogma. قرآن میں نہیں ہے کہ بالکل we cannot question یا we can't think. نہیں, اللہ encourages us. افلا یعقلون, کتنی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے, کیا تم سوچتے نہیں ہو. why don't you think, why don't you think. بہت بار اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے قرآن میں, why don't you think. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ encourages us to ponder. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلق الانسان من علق, میں نے انسان کو علق سے بنایا ہے. اب جب آپ علق کے بارے میں ڈاکٹر کیتھ مور جو ہے, جب اس نے یہ آیت پڑھی قرآن کی, اس نے دیکھا علق کسے کہتے ہیں. ڈاکٹر کیتھ مور واز این ایمبریولوجسٹ. تو اس نے کیا کیا, اس نے علق عربی میں کہتے ہیں معلق کو. معلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکا ہوا. لٹکا ہوا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو کسی کے ساتھ چپک جاتی ہے and it is dangling, ہل رہی ہے, لٹک رہی ہے. درک بھی چپکتی ہے. اور جو ایمبریو کا جو ارلی سٹیج ہے وہ لیچ کی شیپ کی جیسا ہوتا ہے, وہ چپکتی ہے ماں کی یوٹرائن وال کے ساتھ, اور اس کو علق کہتے ہیں. And then Keith Moore said this cannot be the word of man. یہ ایک انسان لکھ ہی نہیں سکتا ہے, یہ وہ بھی 1400 years پہلے. تو بایولوجی this one word, ایک ورڈ نے ایک انسان کے اندر یہ پیدا کیا کہ میں ذرا ریسرچ کروں, میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں, کس ایمبریولوجیکل سٹیج کی بات کر رہے ہیں. اور پتہ چلتا ہے the first embryological stage جو ہوتا ہے وہ ایک یوٹرس میں ایک زائگوٹ کا یہی ہوتا ہے کہ وہ چپکتا ہے یوٹرائن وال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 12. سورہ مومنون سورہ نمبر 33 ہے قرآن کا. سورہ مومنون آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے, مٹی سے بنایا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں, وہ انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں جو سائنس بھی نہیں دے سکتا. اللہ وہ انفارمیشن بھی دے رہے ہیں جو سائنس بھی نہیں دے سکتا کہ جب پہلا انسان بنا کیسے بنا. تو اللہ نے کہا پہلا انسان جو بنا نا وہ مٹی سے بنا. پھر ثم جعلناه نطفة في قرار مکین, پھر ہم نے ایک نطفے کی شکل میں, ایک پانی کی شکل میں, ایک ماں کے کوکھ میں اس ایک انسان کی تخلیق جو ہے شروع کی. پھر ثم خلقنا النطفة علقة, پھر اسی پانی سے اس چھلکتے ہوئے پانی کو ہم نے علقہ بنایا. علقہ اسی وہی سٹیج ہے where it finally it becomes a zygote and it clings to uterine wall of mother. فخلقنا العلقة مضغة, پھر ہم نے اس علقہ کو ڈیولپ کیا, مضغہ بنایا. مضغہ کہتے ہیں lump of flesh, a lump of flesh.
right? And then خلقنا المضغة عظاما, پھر ہم نے اس lump of flesh میں ہڈیاں لائی. this is this is the stage جو almost third fourth month of conception یا pregnancy میں ہوتا ہے. ہڈیاں اللہ تعالیٰ نہ bone structure, bone formation. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, and then bones کے بعد اللہ تعالیٰ muscles سے bones کو cover up کرتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر اینڈ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اینڈ پر اس کو شکل ملتی ہے اس بچے کو جو ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے. اینڈ دین فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے. آپ دیکھیے ایک آیت, one verse, just one verse is explaining the entire embryological process which you read in biology textbooks. اور اس کا ایک ایک سٹیج جو ہے نا وہ ریسرچ کے لائق ہے. ایک ایک سٹیج, ایک ایک ورڈ, نطفہ ریسرچ کے لائق ہے, علقہ ریسرچ کے لائق ہے, مضغہ ریسرچ کے لائق ہے. یہ عظام, ایک ورس, ہاؤ ایلوکوینٹ از قرآن. کوئی انسان ایک لائن میں کوئی کمپلیٹ پروسیس کس طریقے سے بیان کر سکتا ہے. اٹس امپاسبل, اٹ از ناٹ اے ہیومن ورک. ایک انسان اگر لکھنے بھی بیٹھے نا کم سے کم ایک دو پیجز تو لگیں گے ہی اس پورے سٹیجز کو بیان کرنے میں. ایک لائن میں تو کوئی انسان کمپلیٹ پروسیس نہیں بتا سکتا. اینڈ دس از جسٹ ون ورس آف قرآن. سو that is biology. اچھا دوسری طرف سے اگر آپ دیکھ لیجیے واٹر سائیکل فار ایگزامپل, واٹر سائیکل, تو جب آپ بچوں کا قرآن پڑھا رہے ہیں اور اس آیت کو پڑھاتے ہیں, ہم کیوں نہیں اس آیت کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں بچے کو. ہم کیوں نہ اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو آپ کے اللہ نے کتنا خوبصورت بتایا کہ اللہ نے آپ کو کیسے بنایا. ہم خود کیوں نہیں قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں کہ میری اللہ کی آیات سبحان اللہ مجھے نظر آ رہی ہے قرآن میں. اگر آپ واٹر سائیکل کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل, اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ عبسہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب ہم لوگ پورا وہ دماغ کھپائی کر کے واٹر سائیکل ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اسکول میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, سورہ عبسہ آیت نمبر 24. سورہ عبسہ امپارہ کا سورہ ہے, اور اللہ کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے, کھانے کی طرف دیکھے. یعنی اللہ wants us to think while we are eating food. We don't think نا, بادشاہ رہنت بادشاہ رہنت, بادشاہ تیار بادشاہ تیار, that's it, that's all we have, right? But do we really ponder over this risk that we have? اللہ کہہ رہے ہیں you should ponder, آپ کو دیکھنا چاہیے یہ ترکاریاں, یہ سبزیاں, یہ پھل کیسے آ رہا ہے. How are they different? How is one fruit different from other fruit? یہ سب ریسرچ کی چیزیں ہیں, یہ سب غور و فکر و تدبر کی چیزیں ہیں. سچی کہہ رہی ہوں, اگر ہم لوگ نیچر میں بیٹھے نا اور نیچر پہ غور کریں, سائنس ہو, ہسٹری ہو, ہر چیز, ہر لیسن ہم سیکھیں گے. ہمیں ٹیکسٹ بک سے زیادہ ہم باہر بیٹھ کر سیکھیں گے اپنے غور و فکر سے. مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے تعلیم بہت فیسنیٹ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھاتے تھے صحابہ کو؟ He would ask a question, وہ سیدھے جواب نہیں دیتے تھے. He would not reach to a conclusion. اور الحمدللہ میں کوشش کرتی میں ویسے میں اپنی بیٹی کو سکھاؤں. وہ کوشچن کرتے تھے. He would make the صحابہ feel inquisitive about the question. وہ بولتے تھے کہ جیسے کہ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ ایک مومن کی مثال جو ہے سب سے مضبوط درخت کی جیسی ہے, تو کیا مجھے کوئی بتائے گا سب سے مضبوط درخت کون سا ہے. اینڈ صحابہ جو ہے وہ آپس میں سوچ رہے ہیں سب سے مضبوط درخت کون سا ہے, سب سے مضبوط درخت کون سا ہے. اینڈ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے عمر میں, وہ گھر گئے اور بولا کہ یار ابا مجھے معلوم تھا جواب. اور عمر فرماتے ہیں کہ معلوم تھا, بتایا کیوں نہیں, کون سا درخت سب سے مضبوط ہے, جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ایک درخت کی, کہا کھجور کا درخت. تو ایسے ہی کوئی راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو وہاں پر کوئی مرا ہوا جانور ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تھے کہ تم میں سے اس جانور کو کون خریدے گا.
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرا ہوا جانور ہے، بوسیدہ ہے، بدبو آ رہی ہے، کوئی نہیں خریدے گا. اینڈ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا کی مثال اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس مرے ہوئے جانور سے بھی زیادہ حقیر یہ دنیا ہے. اٹس ویری ٹیمپرری، اٹ ڈزنٹ کاسٹ دیٹ مچ، اٹ ڈزنٹ ہولڈ دیٹ مچ ویلیو کہ کوئی انسان خریدے گا بھی نہیں، 1 روپے میں بھی نہیں خریدے گا ایک مرے ہوئے جانور کو. سو بالکل وہی دنیا ویسی ہی ہے. یو جسٹ ہیو ٹو کم لیو اینڈ ڈو یور ورک. وہ سکھاتے تھے لیکن سکھانے سے پہلے وہ بہت سوالات کرتے تھے، یعنی سوچنے پہ مجبور کرتے تھے صحابہ کو. یہ تربیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے پاس، یہ تربیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس. We have a legacy of scholars, we have a legacy of scientists, we have a legacy of people who have done wonders in science and astronomy. Not just science and astronomy, surgery, botany, medicine, history, historiography, sociology, the study of society. It's all there. میں تو ابھی صرف سائنس کی بات کر رہی ہوں. The concept of arts is all there. Social sciences is all there in Quran. Business, تجارہ کیسے کرنا ہے, it's all in Quran. All the sciences. میں کامرس اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہوں. کامرس کی چیزیں قرآن میں, مطلب the ethics of business, ethic of business in Quran. The economic principles, they are in Quran. Economic principles are in Quran. Right? تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر سورۃ العصر میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے, یعنی غور کرے. Right? And how does this food basically grow? How does this food grow? Right? تو انسان سوچے. تو اللہ کہتے ہیں, اللہ سکھاتے ہیں, اللہ tells us about the water cycle. اللہ says کہ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے یہ بارش برسائی. ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین کو پھاڑا, پانی اندر گیا, سیڈ نے پانی پیا, نرشمنٹ مل گئی, it started growing. فانبتنا فیہا حبا, پھر اس میں سے جو یہ حبا یعنی جو سیڈ ہے اس کو پھاڑا, اس کو زندہ کیا. وعنبا وقضبا, انگور ہم نے اگائے. زیتونا ونخلا, کھجور اگائے, زیتون اگائے, اولیوز اگائے. وحدائق غلبا, یہ all the forests یہ ہم نے اگائے ہیں, فارسٹ یہ ہم نے بنائے ہیں. فارسٹ کو مطلب پیڑ اگانے کے لیے کوئی سیڈ ڈالنے کے لیے نہیں کیا, اٹس اے نیچرل لینڈسکیپ, اٹس اے نیچرل بیوٹی. وفاکہۃ وابا, پھل ہم نے لائے. وابا, گھاس, ویڈز ہم نے لائے. متاعا لکم ولانعامکم, and why did I do all this? اللہ وہ بھی کہتے ہیں کیوں ہے یہ اتنی ویجیٹیشن. زمین بنجر بھی ہو سکتی تھی مارس وینس کی طرح, سیٹرن کی طرح. Why is earth so vibrant? Why is earth so living? Why? Because we are living basically. اللہ نے ہمارے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا. اللہ نے ہمارے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا. ہماری زندگی کے لیے ارتھ اتنا زیادہ ہرا بھرا ہے, ادروائز باقی پلانٹس کی طرح ارتھ بھی ایک ڈیزرٹڈ پلانٹ ہی ہوتا. ظاہر سی بات ہے لوگ یہاں سے بیوقوفوں کی طرح جاتے ہیں مارس میں, ہم بیج اگانے مارس میں جائیں گے. وہاں بیج اگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں انسان ہے ہی نہیں. انسان ہے یہاں تو ویجیٹیشن ہے. اللہ نے یہ پوری ویجیٹیشن, یہ تمام جو دوام اور بیلنس ارتھ میں رکھا ہے, دس از بیکاز اللہ ہیز سینٹ اے ہیومن کائنڈ ہیئر. ہماری ایگزسٹنس کے لیے یہ ارتھ ہے. جس دن ہماری ایگزسٹنس ختم ہوگی اس دن دنیا بھی فنا ہو جائے گی, یہ پہاڑ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. So it is because of us, ہماری وجہ سے اللہ نے ہمیں عنایات دی ہیں. ایک اس کلائمیٹ کو بہت زیادہ بینیفیشل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ کہہ رہے متاعا لکم ولانعامکم, یہ سب یہ ساری چیزیں, یہ پھل یہ پھول یہ ساری چیزیں, ویجیٹیشن یہ گراس, ایوری تھنگ متاعا لکم, آپ کے استعمال کرنے کی چیز ہے. ولانعامکم, اور تمہارے جانوروں کے لیے. سو ظاہر سی بات ہے اگر جانور بھی وہی کھائے جو انسان کھائے تو there will be scarcity of food. There will be scarcity of food. میں بھی پھل کھا رہی ہوں, میرا جانور بھی پھل کھا رہا ہے. There will be scarcity of food. So Allah has kept different food for edible for animals and different food edible for humans. This is the in-depth reason and ہم کہیں گے نا
حکمت عملی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز اگر بنائی ہے کیوں بنائی ہے، اس کا بھی مقصد ہے. اس گھاس کا بھی ایک مقصد ہے. یہ گھاس فضول میں نہیں بنائی اللہ نے، یہ جانوروں کا چارہ ہے. اور یہ جو ویجیٹیشن ہے یہ بھی فضول نہیں ہے، یہ ہمارا کھانا ہے. آگے چل کر اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل ایسٹرونومی، دا فیلڈ آف ایسٹرونومی، سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 ہے قرآن کا. اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and you know why this fascinates me? This fascinates me because جو ہمارے جو مسلم ancestors تھے نا، they were the uh, foundation, they were the founders of education system. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علم آیا نا وہ ریولوشنائز اس نے کیا، اور اس کے بعد جو علم تھا صحابہ نے جو آگے لیا، یا تابعین کے ٹائم پر، یا امیہ ڈائناسٹی کے ٹائم پر، یا عباسی ڈائناسٹی کے ٹائم پہ، جو علم جو بیت الحکمہ کے نام پر ایک پوری ایک ریسرچ سیمیٹری بنائی گئی تھی جہاں پہ ریسرچ کیا جاتا تھا بغداد میں، رائٹ. دیٹ واز نالج. وہ نالج مسلمانوں نے دنیا کو دیا ہے. وہ نالج کئی سارے لوگوں نے لیا آفٹر کروسیڈ وار، اینڈ دے کہتے ہیں نا وہ مسلمانوں کی وہ گری ہوئی چیزوں پر، اجڑی ہوئی بستی پر انہوں نے اپنے بنگلے بنائے. اٹ از آل دا علم جو ہے نا، جو آج اب یورپین ورلڈ میں جو علم آپ دیکھتے ہیں اس کی بنیاد ساری مسلمانوں نے ڈالی. اینڈ وائی واز دیٹ؟ بیکاز دس قرآن فورسڈ مسلمس ٹو تھنک. This Quran basically forced Muslims to think about astronomy, about astronomy. آج تالیاں بجتی ہیں کہ اسپیس کرافٹ چلا گیا. This is 21st century. آج تو اسپیس کرافٹ جانا ہی جانا ہے. میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں، میں 750 CE کی بات کر رہی ہوں، 8ویں صدی کی بات کر رہی ہوں. میں 660 کی بات کر رہی ہوں، 7ویں صدی کی بات کر رہی ہوں. اب ایسٹرونومی پہ کام ہوا تھا، تب ایسٹرونومی پہ مسلمانوں نے کام کیا ہے. تب انہوں نے اسٹرولاب بنایا. اسٹرولاب از the astronomical گیجٹ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے ٹیلیسکوپ ہوتا ہے، جہاں کے ذریعے وہ میجر کرتے تھے. اینڈ ان کا میتھمیٹکس اتنا اسٹرانگ تھا، میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ذریعے وہ they would measure the distance between two different planetary systems. And we really imagine کہ wow, how could they do that? How could they do that? کیونکہ ان کا جو ایجوکیشن سیکٹر تھا نا it was not bifurcated. ہمارا ایجوکیشن سسٹم it is in ruins. It is bifurcated. اگر آپ سائنس ہیں تو آپ کو بس سائنس پڑھنی ہے، اگر آپ میتھس پڑھ رہے ہیں بس میتھس پڑھو، ساری زندگی صرف میتھس پڑھو. نہ تمہیں دنیا کی پتہ، نہ تمہیں آخرت کی تو پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کی بھی نہیں معلوم ہے. Neither you know about geography, neither you know about history, neither you know about science, neither you know about languages, neither you know about philosophy. صرف maths, that's it. You just keep on focusing on, our education system is built that way, But the Muslims, their education system was vibrant. You can say, for example, Ibn Sina, he was a medicine, an expert in medicine. He was a doctor. He was a philosopher. He was a renowned philosopher. You say Abu Bakr al-Razi, he was a scientist. He was an astronomer. He was a mathematician. He was a surgeon also. بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے جو مسلم ورلڈ میں تھے کہ آپ ان کو دو ڈفرنٹ سینیریوز میں پڑھتے ہیں اور دونوں میں وہ ماہر ہوتے ہیں. ابن خلدون he is known as a wonderful historian and he is known as a wonderful sociologist. دونوں میں وہ ماہر ہیں. امام غزالی he is known as the best philosopher of his time as well as he is known as the one who knew fiqh, Islamic law جاننے والا، philosophy جاننے والا. So they were experts in multiple fields. کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے، ہمارے دماغ کی بہت کیپیسٹی ہے، ہم مگر یوز نہیں کرتے. Because of the education system that we are put in, ہم اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. ہمارا دماغ پورا ریسٹرکٹ ہو گیا ہے ٹیکسٹ بکس کے ارد گرد، سلیبس کے ارد گرد. ہم اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کرتے، وہاں سے آؤٹ آف باکس ہم سوچتے ہی نہیں ہیں because of the education system. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں آنکھیں کھولو، دیکھو، جہاں تمہاری نظر آتی ہے سب میری آیات ہیں، ان سب پہ غور و فکر کرو.
be it botany, be it zoology, be it animals, be it plants, be it celestial bodies, be it the sky, be it the land, be it the herbs that you have around, be it the places that you visit, be it the oceans, be it the mountains. जहां आपकी नजर आती है तदब्बुर करो. Then आप देखना, you will emerge as a geographer, the one best in geography. You'll emerge as the best historian. You'll emerge as the best scientist. You'll emerge as the best sociologist. अगर आप अपने तदब्बुर के लेंसेस को ना हमेशा जिंदा रखें. अल्लाह ताला सूरत अल-अंबिया में आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वशम्सु यंबगी लिमुस्तक़र्रिन लहा. सूरह यासीन में भी अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल ये सूरह यासीन में भी है ये आयत और सूरह अंबिया में भी है आयत. अल्लाह ताला फरमाते हैं लशम्सु यंबगी लहा अन तदरिकल क़मर वला लैलु साबिक़ुन नहार. ऐसा नहीं हो सकता है कि जो सूरज जो है ना वो चांद को रिप्लेस कर ले, ओवरटेक कर ले. इसमें बहुत इशारात हैं. यानी सूरज जो है ना वो चांद की पोजीशन नहीं ले सकता या फिर चांद को ओवरटेक नहीं कर सकता. लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वला लैलु साबिक़ुन नहार. ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, यानी रात भी अपने वक्त पर है. इस आयत का बहुत एक साइंटिस्ट अगर देखेगा ना वो इस आयत को की तशरीह निकालेगा. अल्लाह कह रहे हैं कुल्लुन फी फलकी यस्बहून. everyone each one of it वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून. हर कोई अपने ग्रोह में घूम रहा है. यस्बहून का मतलब होता है स्विमिंग करना. सबह यस्बहू, यस्बहू swim, to swim. इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला has also explained कि इनका जो मोशन है ना celestial bodies का वो कैसा है, उसकी नवियत भी अल्लाह ताला ने इस एक वर्ड से बयान की है. as if they are gliding, as if they are swimming, यानी बिना किसी रुकावट के they are comfortably in their orbits, rotating and revolving. हर एक का अपना ग्रोह है, हर एक का अपना ऑर्बिट है और वो हर कोई जो सेलेस्टियल बॉडी है अपने उस ऑर्बिट में ही चक्कर काट रहा है. पहले साइंटिस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में समझते थे कि अर्थ स्टेशनरी, अर्थ बीच में है, अर्थ के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं. ये जो सूरज है वो घूम रहा होता है अर्थ के इर्द गिर्द. देन दे केम विद अनदर थ्योरी, नो इट्स नॉट राइट. बेसिकली इट इज सन इज इन द सेंटर एंड स्टेशनरी, सन रुका हुआ है, स्टेशनरी है, उसके इर्द गिर्द जो बाकी जो प्लैनेट्स है वो घूम रहे हैं. एंड नाउ फाइनली साइंस जो है they have kind of astronomy, in the field of astronomy they have said कि नहीं, सन भी रोटेट करता है और सन भी रिवॉल्व करता है. सन भी अपनी जगह रोटेट कर रहा होता है और अपनी जगह रिवॉल्व कर रहा होता है. एंड ऑल द प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग. तो सुभान अल्लाह, आप देखिए ये एक आयत जिस पर गौर फिक्र अगर सच में अगर यूरोप के हाथ में लग गया होता ना, उन्होंने कुरान को कब कबूल ही कर लिया होता. मतलब Muslims have actually discovered this kind of the field of astronomy because of Quran, because Quran talks about it. Quran बात करता है इस बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, प्लैनेट्स के प्लैनेटरी मोशंस के बारे में अल्लाह ताला बात करते हैं. अगर आप आगे चलकर देखते हैं कई सारी चीजें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला बात करते हैं. जैसे अल्लाह ताला न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कुलू वशरबू हनियन, खाओ पियो. और अल्लाह ताला फरमाते हैं हलालन तय्यबा मिम्मा रज़क़नाकुम, कुलू हलालन तय्यबा, कुलू हलालन तय्यबा, यानी हलाल और तय्यब चीज खाया करो. न्यूट्रिशन की बात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हलाल चीज जो है उसको खाया करो. अल्लाह ताला फकुलू मिम्मा गनमतुम हलालन तय्यबा वकुलू मिम्मा रज़क़कुम अल्लाहु हलालन तय्यबा या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा. ए इंसानों, जो जमीन में है वो खाओ, हलाल और अच्छी चीज खाओ. आज
آج ایک الگ الگ فیلڈ ہی ڈیولپ ہو گیا ہے نیوٹریشنل تھراپی اور نیوٹریشنل میڈیسن کا، کہ نیوٹریشن کے ذریعے نیوٹریشن کے ذریعے آپ کیسے اپنی بیماریوں کو ریورس کر سکتے ہیں، نیوٹریشن کے ذریعے آپ کیسے اپنی باڈی کو کیور کر سکتے ہیں۔ ساری بیماریوں کی جڑ ہی نیوٹریشن، غلط کھانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ گندا برتن کہیں نہیں بھرا، یعنی ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ پیٹ ہے۔ And when I was reading about it, the scientists, nutritionists, they say that our gut is a microbiome. Microbiome کا مطلب ہے ایک جراثیم کا ایک دنیا ہے ہمارے پیٹ میں۔ سب سے زیادہ بیکٹیریا جو ہے وہ ہمارے گٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ بیکٹیریا ہیلدی بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، گڈ بیکٹیریا، یہ بیڈ بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ پیٹ جو ہے اس میں گڈ بیکٹیریا ہے جس کو ہم پرو بایوٹک بولتے ہیں، پرو بایوٹک پرو بایوٹک کا مطلب ہوتا ہے ہیلدی بیکٹیریا۔ اگر ہم نے اس پیٹ میں ہیلدی بیکٹیریا ڈالا، اگر ہم نے اس پیٹ میں گڈ بیکٹیریا ڈالا، پرو بایوٹکس ڈالے، تو گٹ ہمارا ٹھیک رہتا ہے، ہماری بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ اسی لیے جب کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ دہی کھاتا ہے۔ کیوں کھاتا ہے دہی؟ بیکاز دہی از اے پرو بایوٹک، اٹ گیوز یو گڈ بیکٹیریا۔ اور پھر جب بھی انسان کا جو پیٹ ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے، ہی ٹیکس دا گڈ بیکٹیریا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جو چپس ہم کھاتے ہیں، جو بھی بسکٹس ہم کھاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم لوگ ڈال کہاں رہے ہیں؟ سب سے گندا برتن کہاں ڈال رہے ہیں؟ پیٹ میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم کیا کھاتے ہو، دیکھو واٹ یو آر میکنگ اے پارٹ آف یور سسٹم۔ بیکاز آج جو بیماریاں ہو رہی ہیں نا، سب بولتے ہیں بیماریوں کی جڑ ہے کھانا۔ ہمارا کھانا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کھانا ایڈلٹریٹڈ ہے، ہمارے کھانے میں پیسٹیسائڈس ہیں، ہمارے کھانے میں فرٹیلائزرز کی ملاوٹ ہے، ہمارے کھانے میں انجیکٹڈ مرغے کھلائے جا رہے ہیں ہمیں، جو 2 دن میں مرغا، کل کا چوزا 2 دن میں مرغا بن جاتا ہے، وہ انجیکٹڈ ہارمونز کے ذریعے ٹیسٹوسٹیرونز بھر بھر کے اس چوزے کو مرغا بنایا جاتا ہے، اور وہی ہم کھاتے ہیں، وہی ہم کنزیوم کرتے ہیں۔ بیماریاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگی؟ وی آر ٹیکنگ ہارمفل ہارمونز ان دا فارم آف فوڈ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کلو حلالا طیبا مما فی الارض، مما فی الارض یعنی this land is yours, eat natural۔ تو ہر وہ چیز جو نیچرل ہوتی ہے وہ پاک ہے۔ پھل کھائیں گے پاک ہے، فروٹس کھائیں گے پاک ہے، سبزی کھائیں گے پاک ہے۔ اگر ہم لوگ خود ریئر کریں گے جانور اور پھر وہ ذبح کریں اور کھائیں تو دیٹ از آرگینک فوڈ۔ آرگینک فوڈ پاک ہے۔ جو بھی ہم لوگ پیکٹ سے، شارٹ میں جو بھی ہم پیکٹ سے کھولتے ہیں نا، وہ سب انہیلدی ہے، جو بھی ہم پیکٹ سے کھولتے ہیں۔ اور آج کل ہر چیز پیکٹ میں ہی ہوتی ہے۔ شکر کریں ہم کم سے کم دکان پر جا کر مرغا ذبح کرتے ہیں، باہر تو وہ بھی پیکٹ سے ملتے ہیں، ڈیپ فریزڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی یہ شیطانی حرکت ہے، حرام چیزیں کھلانا، حرام چیزیں کنزیوم کرنا۔ It's promoting shaitan. And if you're promoting halal and healthy, it's promoting the words of Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ There's so much جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، there's so much جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن you know what، ہمیں آسان زندگی گزارنے کی لت پڑ گئی ہے۔ I just was watching something اور اچانک ایک ریکمنڈیشنز میں یوٹیوب کا ایک ویڈیو آ گیا، کسی انگریز کی بات ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی گاؤں میں چلا گیا ہے، اور وہاں پر وہ مٹی کے برتنوں میں پکا رہا ہے، مٹی کے برتنوں میں کھا رہا ہے، اور یوٹیوب کے ماشاءاللہ پتہ نہیں 11 لاکھ سبسکرائبرز ہے، مزہ ہے، رائٹ؟ اینڈ دس از لائک they have realized they have hit the bottom، they have hit the bottom، they have realized کہ کتنے پرابلمس ہیں رانگ فوڈ سے، and now they are turning to وہی village life۔ بہت سارے ہیں they are turning to village life، they are leaving the urban cities۔ ہم لوگ جا رہے ہیں امریکہ، وہ لوگ وہاں سے وہ جگہ وہ نکل رہے ہیں وہاں سے، they don't want to stay there، they just want to live somewhere جہاں پہ ان کو کچھ ملے، کچھ فریش ایئر ملے، کھلی ہوا ملے، آزاد رہیں۔ ہمارا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہم کشمیر میں ہے، ایٹ لیسٹ وی کین ہیو فریش ایئر۔ باہر کی کنٹریز، باہر کی اسٹیٹس دے آر ویری پولیوٹیڈ، سفوکیٹڈ، ہوا بھی صاف نہیں ہے، کھانا تو چھوڑیے۔
So this is all in Quran. میں آپ کو کیا بولوں, ٹائم ہو گیا. You can see sociology in Quran. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سوشیولوجی کے بارے میں, یعنی اللہ فرماتے ہیں سورہ حجرات پڑھیے, سورہ حجرات پورا سوشیولوجی کے بارے میں ہے. سوشل سیٹ اپ, ایک سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے کون کتنا بہتر ہے, کون سی قوم کتنی زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسان, اے لوگو, میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا, حوا اور آدم علیہ السلام. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور میں نے I divided you in nations so that you can recognize each other. میں سری نگر سے ہوں, آپ شوپین سے ہیں, آپ پلوامہ سے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک رسپیکٹیبل وہ ہے جو جتنا زیادہ تقوی گزار. اللہ کے نزدیک جگہ میٹر نہیں کرتی, اللہ کے نزدیک رنگ میٹر نہیں کرتا, اللہ کے نزدیک یہ بالکل میٹر نہیں کرتا تم ایک ڈیولپڈ کنٹری سے آ رہے ہو, انڈر ڈیولپڈ کنٹری سے آ رہے ہو, ڈیولپنگ کنٹری سے آ رہے ہو. دس از جسٹ نیمز, یہ نام ہے بس جگہوں کے. یہ عرب ہے, یہ عجم ہے نا, کوئی سپیریئر نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو جتنا عمل لے کر آئے گا میرے نزدیک وہ اتنے لیول پر ہے. پھر وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جینڈر ڈزنٹ میٹر. اب یور لینیج ڈزنٹ میٹر, نتھنگ میٹرز. یہاں ہم لوگ کتنا بولتے ہیں نا اس کی ذات کیا ہے, کچھ نہیں کرے گا, ذات کچھ نہیں کرے گی, اعمال کریں گے. ہم لوگ ذات کے پیچھے پڑے ہیں, نہیں اس کی خصلت خراب ہوگی, اس کی ذات ایسی ہے. دس از آل ربش. اللہ از سیئنگ دس از آل ربش. میرے نزدیک جتنا جس کو تقوی ہے وہ اتنا اونچا ہے. سوسائٹی, اللہ ٹاکس اباؤٹ سوسائٹی, how to create healthy society. اللہ کہتے ہیں لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی کا قتل مت کرو. لاز, قرآن میں آپ لاز پڑھیں گے, قرآن میں آپ سوسائٹی سوشیولوجی پڑھیں گے, آپ ہسٹری پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہسٹری کے بارے میں فرماتے ہیں. سورۃ یوسف اگر آپ پڑھیں, سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 ہے قرآن کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, this is the last point I'm saying because I need to end now. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف میں پہلی آیت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف کی, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اگین دا ورڈ آیات, یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, میں نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے بھیجا تاکہ تم عقل رکھو, تاکہ تم سمجھ سکو. تو قرآن کی جو میں نے جیسے آپ کو بتایا علقہ, مضغہ, عظامہ, قرآن کی عربی زبان میں ہی قرآن کے راز چھپے. اللہ کہتے ہیں نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. اے نبی میں آپ کو ایک سٹوری سنانے والا ہوں, احسن القصص, a wonderful story. لیکن اس سے پہلے آپ غافل تھے. You didn't know about this story. All the things that Allah is talking about in Quran, it's all history. یہودیوں کے بارے میں it's all history, نصارہ کے بارے میں it's all history. موسیٰ علیہ السلام کی قوم, ابراہیم علیہ السلام کی قوم, لوط علیہ السلام کی قوم, نوح علیہ السلام کی قوم, آدم علیہ السلام کی قوم, یوسف علیہ السلام کی کہانی, اصحاب کہف کی کہانی. it's all history. ہسٹوریوگرافی ہے قرآن میں. قرآن has narrated history. why? تاکہ ہم پچھلی قوموں سے نصیحت حاصل کریں اور ہم وہ غلطیاں نہ کریں. we are the last of the nations now. قیامت سے پہلے ہم آخری قوم ہیں, ہم آخری امت ہے. اور اللہ نے اس قرآن میں پچھلی ساری امتوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے. It's a huge historiography is there in Quran. اگر کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے قرآن پڑھ لو, مزہ آ جائے گا. کوئی سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے قرآن کے سوشیولوجیکل اسپیکٹس کو دیکھ لو. کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے قرآن کی سائنٹیفک آیات کو دیکھ لو. So it's a beautiful book and that is the ultimate guidance is Quran. اگر ہم قرآن کی آیتوں میں صرف تدبر کریں نا, ہم ہر ایک ایریا میں ایکسپرٹ بن جائیں گے. ہم ہر ایک ایریا پر نا ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے. اینڈ دین ویل بیکم ایکسپرٹس آف دوز فیلڈس, جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے. Why would you find there were many geographers in the past who were the historians also. ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو ہسٹورینس, جو جیوگرافرز تھے. They would travel
ٹھیک ہے. they would travel to places. جو آج کل یوٹیوب پہ جو لوگ چڑھاتے ہیں نا جو ٹریولاگس اپنے چڑھاتے ہیں, they like to travel. they were travelers basically. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا. we want to see. اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سیرو فی الارض, زمین میں جاؤ, گھومو, دیکھو ڈفرینٹ نیشنز کو دیکھو, نصیحت حاصل کرو ان سے. So they would travel. اور جہاں جہاں وہ جاتے تھے نا, وہ اس جگہ کی کلچر کو ڈاکیومنٹ کرتے تھے, وہ اس کا جگہ کی ہسٹری کو ڈاکیومنٹ کرتے تھے. Hence they became historians. So they were geographers as well as they were historians. So there are hundreds of, ایک نہیں, there are hundreds of scientists, hundreds of scholars. But آج جو سائنس پڑھتے ہیں, اگر ان سے کہا جائے نا, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آپ ویکسینیشن اسمال پاکس اور چکن پاکس کی جو نکلے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا نام ہے اس کا, ایڈورڈ جینر, جس نے یہ پینسلن کا انجیکشن نکالا, اور ہمیں لگتا ہے ارے واہ, اس سے پہلے تو شاید سب مرتے تھے اس چکن پاکس اور اسمال پاکس سے. اگر آپ دیکھیں مسلم ڈائناسٹی میں آلریڈی چکن پاکس اسمال پاکس کی دوا بن چکی تھی, اینڈ پیپل وڈ ٹیک دا میڈیکیشن. یہ کوئی نیا عجوبہ نہیں تھا جو ڈسکور ہوا ہے. بٹ definitely the European colonization took place and they just celebrated their own scholars. Ophthalmology کی ایک بیماری ہے جس کو بولتے ہیں الہیزنز ڈیزیز, آنکھوں کی بیماری, الہیزنز ڈیزیز, رائٹ. اور وہ ڈسکور کی تھی ابو ہیزم نے. ابو ہیزم جو ہے وہ اسلامک امپائر, اسلامک پاسٹ میں, اسلامک ڈائناسٹی میں ایک فیمس آپتھلمولوجسٹ اینڈ آپٹیشن آنکھوں کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے, اینڈ فزکس کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے, the science of optics, light, reflection, refraction, یہ جو سوری وہیں سے it has been discovered and innovated and basically started. ابن ہیدم, اور اس کو بولتے بھی ہیں, یورپ میں بولتے ہیں اس کو الہیزنز ڈیزیز, الہیزنز ڈیزیز. Ashubhasan, oh, it must be something European figure. No, it's not a European figure. He was a Muslim scholar. He was a Muslim ophthalmologist, basically. جابر ابن حیان, اس نے ایسا ایکسپیریمنٹ کیا تھا where he could create an alloy gold. وہ گولڈ کریٹ کر سکتا تھا by mixing different chemicals and materials. جو ہائیڈرو کلورائڈ آپ یوز کرتے ہیں اپنے کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس کے لیے, اور سلفیورک ایسڈ جو آپ یوز کرتے ہیں, یہ جابر ابن حیان نے ڈسکور کیا تھا, انفیکٹ انوینٹ کیا تھا. جو ایکوریجیا, اگر آپ نے کوئی کیمسٹری کا میں سے کوئی ہے اسٹوڈنٹ, ایکوریجیا یوزلی ہم یوز کرتے ہیں ایکسپیریمنٹس میں کلوریشن کو انالائز کرنے کے لیے. جی, تو یہ جو ایکوریجیا ہے, یہ many, I can go on and on, but I'll just stop here. I can take your questions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now I can take the questions, right? Okay. Please come forward with your questions.